ناظرین کرام، قربانی اسلام کی عظیم عبادت اور شعائر دین میں سے ہے۔ قربانی کے دن کو یوم النحر کہا جاتا ہے اور حج کے موقع پر اسے یوم الحج الاکبر بھی کہا گیا ہے۔ حج اکبر سے مراد جمعہ والے دن کا حج نہیں، بلکہ حج کو عمرے کے مقابلے میں حج اکبر کہا جاتا ہے، کیونکہ عمرے کو حج اصغر بھی کہا جاتا ہے۔ عوام میں یہ بات مشہور ہے کہ اگر حج جمعہ کے دن آ جائے تو اسے حج اکبر کہتے ہیں، لیکن یہ بات شرعی دلیل سے ثابت نہیں ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ ایک اور مقام پر فرمایا کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اسی لیے سورہ حج میں ارشاد فرمایا اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا طریقہ مقرر کیا تاکہ وہ ان چوپائے جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ نے انہیں عطا فرمائے ہیں۔ ناظرین، قربانی کے حکم کے بارے میں اہل علم کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض اہل علم کے نزدیک استطاعت رکھنے والے شخص پر قربانی واجب ہے، جبکہ بعض اہل علم کے نزدیک سنت مؤکدہ ہے۔ اختلاف کے باوجود اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ قربانی بہت عظیم عبادت، سنت ابراہیمی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک عمل ہے۔ اس لیے صاحب استطاعت مسلمان کو قربانی میں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ ناظرین، قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تسلیم و رضا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کی یاد تازہ کرتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں قربانی کا اہتمام فرمایا، اس لیے قربانی کو محض ایک رسم نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے کی جانے والی عبادت سمجھنا چاہیے۔ استطاعت رکھنے والے سے مراد وہ شخص ہے جو اپنے ضروری گھریلو اخراجات، اہل و عیال کی بنیادی ضرورتوں اور لازمی ذمہ داریوں کے بعد قربانی کی استطاعت رکھتا ہو، یعنی قربانی کرنے سے اس کے گھر کے ضروری خرچ، قرض کی فوری ادائیگی یا اہل خانہ کی بنیادی ضرورت متاثر نہ ہو۔ ایسا شخص قربانی کرے تو یہ اس کے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن جس شخص کے حالات تنگ ہوں، گھر کی ضروری اخراجات پورے نہ ہو رہے ہوں یا قرض اور مجبوری نے اسے گھیر رکھا ہو، اس پر بلا وجہ بوجھ ڈالنا درست نہیں۔ دین آسانی کا دین ہے، دکھاوے اور تکلف کا دین نہیں۔ ناظرین، یہ کہنا مناسب نہیں کہ قربانی کے لیے لازماً قرض لیا جائے۔ اگر کوئی شخص صاحب استطاعت ہے اور عارضی طور پر رقم موجود نہیں اور اسے اطمینان ہے کہ قرض آسانی سے ادا کر دے گا تو وہ اپنی سہولت کے مطابق فیصلہ کر سکتا ہے، لیکن غریب آدمی کو قرض لے کر قربانی کرنے پر مجبور کرنا درست دینی رہنمائی نہیں ہے۔ ناظرین، قربانی کی فضیلت میں بعض روایات اگرچہ سند کے لحاظ سے کمزور یعنی ضعیف کہی گئی ہیں، لیکن قربانی کی اصل اہمیت قرآن کریم کے حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلسل عمل سے ثابت ہے۔ اس لیے ہمیں فضائل کے بیان کے ساتھ قربانی کی اصل روح یعنی اخلاص اور تقویٰ پر خاص توجہ دینی چاہیے۔ قرآن مجید کی واضح تعلیم ہے کہ اللہ تعالیٰ تک نہ جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون، بلکہ اس کے ہاں بندوں کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ ناظرین، اسی لیے قربانی اخلاص کے ساتھ کرنی چاہیے۔ جانور کی قیمت، سائز، رنگ، نسل، تصویر اور ویڈیوز اصل چیز نہیں ہے۔ اصل چیز دل کا تقویٰ، نیت کی پاکیزگی اور اللہ کی رضا کی طلب ہے۔ آج بعض لوگ شادی بیاہ اور دیگر رسم و رواج، لباس، کھانوں اور نمائش پر لاکھوں خرچ کر دیتے ہیں، لیکن قربانی کے وقت بہانے تلاش کرتے رہتے ہیں۔ یہ طرز فکر درست نہیں۔ جو شخص استطاعت رکھتا ہو اسے قربانی کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا موقع سمجھنا چاہیے۔ جس شخص کا قربانی کا ارادہ ہو اس کے لیے ذوالحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد بال اور ناخن نہ کاٹنا ثابت ہے۔ یہ قربانی کرنے والے کے لیے ایک مسنون ادب ہے، اسے قربانی کا بدل نہیں سمجھنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص واقعی قربانی کی طاقت نہیں رکھتا تو وہ اللہ سے اجر کی امید رکھے، ذکر، دعا، صدقہ، نیکی اور اخلاص کے ساتھ ان مبارک دنوں سے فائدہ اٹھائے۔ خلاصہ یہ ہے کہ قربانی اللہ تعالیٰ کی اطاعت، سنت ابراہیمی کی پیروی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے محبت، اخلاص اور تقویٰ کا عظیم اظہار ہے۔ جو شخص استطاعت رکھتا ہو اسے قربانی ضرور کرنی چاہیے، اور جو واقعی استطاعت نہ رکھتا ہو اس پر سختی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نیتوں کو جانتا ہے، وہی اعمال کو قبول فرمانے والا ہے۔ اے اللہ، ہمیں قربانی کی حقیقت سمجھنے، اخلاص کے ساتھ عمل کرنے، ریاکاری اور فضول خرچی سے بچنے اور نیکی کے ہر موقع کو غنیمت سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری قربانیوں کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما
اور پوری امت مسلمہ کو دین کا صحیح فہم، اتحاد، تقوی اور خیر عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔